الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حجا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اتنا بڑا مجمع ہے, بلند آواز سے پڑھیں, عاشقان مصطفیٰ بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد مقتدر علماء کرام, میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں, ہمارے والد گرامی اور مرشد گرامی کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے مرید اور ایک سچے عاشق رسول حضرت حافظ قاری محمد اکرم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس مبارک ہے. اور یہ ایک ایسی تقریب ایک ایسے مہینے میں اس دفعہ آ رہی ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. وہ بھی اپنی زندگی کے اندر میلاد مصطفیٰ کی بہاریں لوٹتے تھے, جلسے منعقد کیا کرتے تھے, ایک نہیں سینکڑوں جلسے کرتے تھے. ماشاءاللہ اسی روش پر ہمارے زبیر میں چل رہے ہیں, پورے لسٹ بنا لیتے ہیں پورے سال کی اور مہینوں کی, کہاں کہاں جلسے ہوں گے, کس طرح ہوں گے. ماشاءاللہ یہ انہی کا طریقہ ہے, وہ بھی جلسے کیا کرتے تھے میلاد مصطفیٰ کے. تو سب سے پہلے آغاز ہم حضور کے میلاد کے ذکر سے کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ عرس کا ذکر بھی آ جائے گا تاکہ میرے آقا بھی راضی ہو جائیں اور اولیاء کرام بھی راضی ہو جائیں. جو آیت تلاوت کی ہے, اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ایک عظمت والا رسول ان میں مبعوث فرما دیا. اور رسول کی شان کیا ہے؟ رسول من انفسہم, ایسا رسول ہے جو انہی میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, قرآن کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے مومنوں کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جبکہ اس کے آنے سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی کے اندر تھے,
اور محبوب کے آنے سے ہم نے ان سب کو ہدایت عطا فرما دی۔ حدیث عمر یہاں لفظ منہ پہ غور فرمایا کہ عربی میں جو لفظ منہ لایا جاتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے بہت بڑے احسان۔ ایک تو لفظ احسان یہ بھی عربی کا لفظ ہے، چھوٹے موٹے احسان کے لیے احسان کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لیکن جب کوئی بڑا احسان ہو تو اس کے لیے لفظ منہ لایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بہت بڑا احسان کیا۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے مولا تیرے تو سب احسان بڑے ہیں، ہاتھ دیے کیا یہ بڑا احسان نہیں ہے تیرا؟ آنکھیں عطا کی تو نے کیا یہ بڑا احسان نہیں ہے تیرا؟ زبان عطا کی بولنے کے لیے کیا یہ بڑا احسان نہیں ہے؟ چلنے کے لیے پاؤں عطا کیے، جن کے پاؤں نہیں ان سے پوچھئے، جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھئے، جن کی زبان نہیں ہے ان سے پوچھئے، جن کے گردے نہیں ہیں روزانہ ڈائلسس کرتے ان سے پوچھے، کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک ایک تیرا احسان بڑے سے بڑا احسان ہے، لیکن کسی نعمت کو بھی تو نے اپنے بڑی نعمتیں عطا کی، بے حد حساب نعمتیں عطا کی، کسی نعمت کو بڑا احسان نہیں فرمایا۔ اس آمد مصطفیٰ کو اور حضور کی تشریف آوری کو اور حضور کی بعثت کو تو بڑا احسان فرما رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمتیں تو اللہ کی بے حد و حساب ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کو نعمت بنانے والی ذات مصطفیٰ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ نعمت بنانے والی؟ مطلب یہ جتنی اللہ کی نعمت ہے، کتنی بڑے سے بڑی نعمت ہو، اگر اس کی نسبت اور اس کا تعلق اگر ذات مصطفیٰ سے نہیں ہے تو وہ نعمت زحمت بن جائے گی تمہارے لیے، اور اسی نعمت کا تعلق مصطفیٰ سے کر دو تو وہ حقیقت میں نعمت بن جائے گی۔ اب دیکھیے دو تین بڑی بڑی نعمتیں لے لی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی دولت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ جس کو دولت اللہ عطا فرما دے، لیکن اس دولت کو انسان اگر حضور سے نسبت نہ کرے اور حضور کی نسبت کے بغیر استعمال کرتا رہے، حضور کے حکم کے بغیر استعمال کرتا رہے، تو یہ دولت اس کے لیے نعمت نہیں ہوگی، اس کو جہنم میں لے جانے والی ہو جائے گی۔ حالانکہ بڑی نعمت تھی یہ تو، لیکن یہ نعمت اب تجھے جہنم میں لے جا رہی ہے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا اس نعمت کو اچھے کاموں میں لگانا، تو نے اچھے کاموں میں نہیں لگایا، اس نعمت پر اس پیسے پر عیاشی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے، فحاشی عریانی کا بازار گرم کیا ہوا ہے تو نے، غنڈہ گردی کرتا ہے تو اس پیسے پر، غرور و تکبر کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے قتل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، اس پیسے کے زور پر تو سارے کام کر رہا ہے۔ یہ پیسہ جو نعمت تھی اللہ کی نبی کی اطاعت میں تو نے خرچ نہیں کی، اب یہی پیسہ نعمت نہیں ہے، تجھے جہنم میں لے جانے والا ہوگا۔ اور یہی پیسہ جو اللہ کے محبوب کے حکم پر عمل کر کے جس نے بھی خرچ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے حکم پر اسی پیسے کو خرچ کیا تو اللہ نے کہ اللہ کے محبوب نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور کیسے خرچ کیا؟ جیسے اسرت تو آپ کو واقعہ یاد ہے، حضور میں لاؤ جنگ کے لیے جانا ہے، فنڈ جمع کرو۔ حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں پالان کے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے اچھا ابھی تو اور ضرورت ہے، اور کوئی کھڑا ہو جائے، اور کوئی اعلان کرے، فنڈ کا اعلان کرے، جنگ کے لیے چاہیے، جہاد کے لیے چاہیے، کافر جہاد کرنا ہے، بہت بڑا لشکر ہے کافروں کا۔ دوسری بار پھر حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ 200 اونٹ پھر ماں پالان کے میں لینے کا اور اعلان کرتا ہوں۔ حضور نے اچھا 300 ہو گئے، کوئی اور ہے بھائی، کوئی اور اعلان کرے گا؟ ابھی کوئی اور کھڑے نہیں ہوا تھا کہ تیسری مرتبہ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ 300 اونٹ پھر ماں پالان کے دینے کا اور اعلان کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اتنا بڑا اس نے کام کر لیا ہے، اب اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ عمل اس نے ایسا کیا یہ سیدھا عثمان جنت میں جائے گا۔ یہ ہے وہ دولت کہ جو مصطفیٰ کے حکم پر عمل کیا اور ذات مصطفیٰ سے اس کو نسبت دے دی تو یہ نعمت حقیقت میں نعمت بن گئی، یہ دولت جنت کے اندر لے جا رہی۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مدرسہ یہاں، میں کسی زمانے میں آیا کرتا تھا، ٹوٹا پھوٹا مدرسہ تھا، جہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، پھر
ماشاءاللہ ساتھیوں نے کچھ پیسے لگائے، ماشاءاللہ مسجد یہاں کی بنائی، وہاں کی برابر کی مسجد وہ بنائی، بڑی شاندار مسجد بنی ہے۔ اس کے بعد مدرسے کی ماشاءاللہ یہاں تعمیر ہوئی، کئی یہاں کمرے بن گئے۔ اب وہ اس میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے جس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے، اس دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن جب تک یہ مدرسہ موجود ہے، جب تک یہ مسجد موجود ہے، جب تک اس مسجد میں نماز پڑھنے والے موجود ہیں، اس مدرسے میں بچے قیامت تک پڑھتے رہیں گے، جس نے پیسہ لگایا اس کا ثواب ملتا رہے۔ یہ دولت اس کی جو ہے وہ نعمت بن گئی ہے، لیکن نعمت کس نے بنائی؟ میرے مصطفیٰ نے بنائی۔ یہی حال اولاد کا ہے۔ اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ، لیکن اس اولاد کو اگر میرے مصطفیٰ سے نسبت دے دی تم نے اور حضور کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے تم نے اپنی اولاد کو لگایا اور اولاد کو اپنے محبوب کے طریقے پر چلایا، تو یہی دولت اور یہی نعمت اولاد کی تمہیں جنت میں لے کے چلی جائے گی۔ اور یہی نعمت اولاد کی اگر تم نے اس کو صحیح راستے پر نہیں لگایا تو یہی بہت بڑی دولت ہے، یہ اولاد یہی تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتا ہے اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ انما دوسرے مقام انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولاد آزمائش ہے تمہارے لیے۔ دیکھو اس اولاد کو تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو نہیں، اور اس کو بھی اللہ کے حکم پہ لگاتے ہو یا نہیں۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کبھی نماز کے لیے کہا؟ اپنے کام کے لیے تو ڈانٹتے ہیں، اپنے کام کے لیے انہیں حکم دیتے ہیں فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، فلاں کام کر کے آؤ، نہیں کام کر کے آئے ڈانٹتے بھی تھے، ڈانٹتے بھی اپنے کاموں کے لیے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے ڈانٹا؟ حالانکہ نماز اتنی اہمیت ہے اس کی، خود نماز بھی پڑھو۔ قیامت کے دن اگر کہہ دیا مولا میں نے تو پوری نمازیں پڑھی تھی، بری نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ دوسرا سوال ہوگا اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہا تھا؟ نہیں اللہ مجھے ترس آ جاتا تھا، بیچارہ پڑھ کے آیا ہے، ساری رات جاگتا رہا، اسٹڈی کرتا رہا، بڑی محنت کر رہا ہے وہ، میں نے تو اس کو اٹھایا ہی نہیں، جگایا نہیں، میں نے اس کو کہا ہی نہیں نماز کے لیے۔ فرمایا جاؤ جہنم میں جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے میں نے قرآن میں حکم دیا تھا اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کے لیے کہو۔ اب یہی اولاد کتنی پیاری تھی، کتنی قیمتی اللہ کی نعمت تھی، لیکن اس نعمت کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہو۔ کتنی آپ اندازہ تو کیجئے کتنی قیمتی چیز ہے، اور یہی لڑکا یہ لڑکیاں تمہاری جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی تمہیں جہنم میں لے کے جائیں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ تم نے اس کا نسبت مصطفیٰ سے نہیں کی ہے، اور اگر نسبت مصطفیٰ سے کر دیتے تو یہ نعمت ایسی نعمت ہوتی تو تمہیں جنت کے اندر لے جاتا۔ آپ اندازہ کیجئے آج کل لوگ لڑکیوں سے نفرت کرتے ہیں، آتے میرے پاس روزانہ صاحب کوئی تعویذ دیجیے، لڑکا پیدا ہو جائے، لڑکا پیدا ہو جائے، لڑکی پیدا ہو جائے۔ آپ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں، بعض تو مار دیتے ہیں، بیوی کو مار دیتے ہیں کہ لڑکی کیوں ہوئی، ارے بھائی اس کے ہاتھ میں اللہ جس کو چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیسی شان بڑھائی ہے لڑکیوں کی، فرمایا جس کی دو بچیاں ہوں اور وہ اپنی بچی کی صحیح تربیت کرے، اس کو صحیح اخلاق سکھائے، اس کو علم عطا کرے، اور اس کے بعد کسی اچھی جگہ اس کا نکاح کر دے، تو قیامت کے دن اس سلسلے کے اندر وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ اب یہ اولاد جنت میں لے جانے والی ہے، صحیح تربیت کر رہے ہو، بچوں کو عربی پڑھاؤ، بچوں کو علم دین پڑھاؤ، قرآن کا علم پڑھاؤ۔ ہم جناب بڑے بڑے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں جناب انگریزی ساتھ کے ساتھ وہ کیا نام ہے کوئی ان یہودیوں کا اور کیا نام عیسائیوں کا اسکول ہو تو اور پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اور پیسے زیادہ لے کر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ایسے اسکولوں میں اس کو بھیجتے ہیں، اس کو جہاں حضرت مریم کا انہوں نے وہ مجسمہ رکھا ہوا ہے اور وہاں اس کو وہ کیا نام ہے سجدہ کراتے ہیں، ایمان خراب کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی اچھے دینی مدرسے میں بھیجیں۔ اب تو الحمدللہ ہمارے اہل سنت کے بعد مدارس ایسے ہیں کہ جہاں دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ ہمارے عزیر میاں ابھی تقریر کر رہے تھے، ان کا ادارہ ماشاءاللہ اس وقت کراچی کے اندر جو ادارہ ہے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر واحد ادارہ ہے جس کو دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم یونیورسٹی جامع ازہر نے اس کو تسلیم کیا ہوا الحمدللہ۔ ابھی یہاں سے الحمدللہ ابھی بھیج کے آئے کچھ طلباء کو جو جامع ازہر گئے، ان کی سند کے اوپر جامع ازہر گئے الحمدللہ،
اور لائن لگی ہوئی ہے طلباء کی جو بڑے بڑے مدارس کے اور بڑے بڑے خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کے صاحبزادے والے صاحب ہم بھی جامع ازہر بھیج دیجیے. جامع ازہر کا نام ہے, جامع ازہر کا ادب کرتے ہیں سارے عرب والے, اتنا مقام اور اس کا مرتبہ, لیکن ہمیں شوق نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عربی پڑھائیں. حالانکہ عربی پڑھنے والا اور دینی علم حاصل کرنے والا دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوتا ہے, آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے. تو دیکھیے بات کہیں سے کہیں چلے گئی. عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ بڑی نعمت ہے اولاد, لیکن یہ اولاد کی اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی, اس کو عشق مصطفیٰ نہیں سکھایا, حضور کی محبت نہیں سکھائی, اللہ کے ولیوں کی محبت نہیں سکھائی, صحابہ اہل بیت اطہار کی محبت نہیں سکھائی, حضور کا عشق نہ سکھایا, تو پھر یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا. وہ اگر بے راہ ہو گیا, راستے سے بھٹک گیا, تو آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ اولاد آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی. اور اگر ماشاءاللہ ہمارے حافظ اکرم صاحب کی طرح کیسے اچھی انہوں نے تربیت کی ہے ماشاءاللہ, حافظ زبیر صاحب اسی طریقے پر چل رہے ہیں, اسی راستے پر چل رہے ہیں ماشاءاللہ. جو مشن حافظ اکرم صاحب چھوڑ کے گئے تھے اسی مشن کو ماشاءاللہ وہ چلا رہے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے, اسی طرح قرآن کا فیض عام جو حضرت مولانا حافظ اکرم صاحب کے زمانے میں تھا, بلکہ اس فیض کو ماشاءاللہ اور بڑھا رہے ہیں اور ترقی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اولاد جو ہے وہ جنت میں لے جانے والی ہوگی اپنے والد کو. تیسری مثال عرض کرتا ہوں. دیکھیے دوستیاں, ہم اور آپ دوستیاں بھی کرتے ہیں, لیکن دوستیاں کرنا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کسی سے تعلق رکھنا, کسی سے محبت رکھنا, یہ بڑا اہم کام ہے. ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن یہ حدیث تو مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے کیا کام کیے ہیں, قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی زیادہ نہیں یا رسول اللہ, میں نے کوئی نفل عبادتیں تو زیادہ نہیں کی ہیں, ہاں ولیکن احب اللہ ورسولہ, ایک بات ہے میرے پاس کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انت مع من احببت, اور ایک روایت میں المرء مع من احب, تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیے عام حضور نے الفاظ فرمائے انت مع من احب, تو جس سے محبت, یہ نہیں فرمایا مجھ سے محبت, نہیں فرمایا تو جس سے بھی محبت کرتا, مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث کے اندر بھی عام لفظ آئے المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا. بتا دیا دنیا کے اندر دوستیاں دیکھ کے کیا کرو. اگر کسی شرابی سے دوستی کر لی ہے, تم تو نماز پڑھتے ہو, لیکن اس شرابی وہ جائے گا جہنم کے اندر, اس کی محبت کی وجہ سے تم بھی جہنم کے اندر جاؤ. کسی زانی سے محبت کر لی ہے تو تم تو نماز پڑھتے ہو, لیکن اس محبت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا, تمہیں بھی تو جہنم کے اندر لے کے چلا جائے گا. اور اگر کسی اللہ کے ولی سے محبت کر لی, کسی اللہ کے پیارے سے محبت کی ہے, تو اگرچہ تمہاری نمازوں میں کوتاہیاں ہوں گی, خامیاں ہوں گی روزوں کے اندر, لیکن یہ محبت میں جنت مل جائے گی. پیار کرتے ہیں تیرے پیاروں سے, ارے ربط رکھتے ہیں ہم بہاروں سے, خود خدا ان سے پیار کرتا ہے, پیار ہے جن کو تیرے پیاروں سے. یہ جتنے مجمع بیٹھا ہوا ہے ان میں سے بہت سے عاشق ہیں. حضرت شاہ مفتی محمد محمود الولی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہے, اللہ کے ولی سے محبت رکھتے ہیں. یہ محبت قیامت کے دن کام آئے گی, یہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی, یہ محبت حشر میں بھی کام آئے گی. دیکھ کے محبت کیا کرو, بچوں کو بھی دیکھو کہ کس سے محبت کر رہے ہیں, کس سے تعلق رکھ رہے ہیں. یہی حال ہمارا ہے. ہم لوگ سیاست کے اندر بھی جناب یہ دیکھتے ہیں یہ بہت بڑا سیاستدان, چلو اس سے محبت کر لو, چلو اس کو ووٹ دے دو. یہ بھی قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کو یہ میں سمجھ لیتا یہ دنیاوی معاملہ, یہ دینی معاملہ ہے. قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا, کس سے محبت کر کے تم نے ووٹ دیے ہیں. وہ لوگ کہ جو زانی تھے, جو شرابی تھے, جو جناب اسمبلی کے اندر پہنچ کر جنہوں نے اسلام کے خلاف بل پاس کیے. بتائیے کتنے خطرناک بل اس اسمبلی نے پاس کیا. ٹرانسجینڈر جو لبادت جس پر اللہ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا تھا اس عمل کی وجہ سے, اور اتنا سخت عذاب آیا, حضرت جبرائیل کو کہا کہ پوری زمین کو اٹھا کر آسمان پہ لے جا کے زمین پہ مار دو, ان کو سخت ختم ہو جائے. اور اس پاکستان میں اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کیا تھا, اس کبھی فیل کی اجازت دیا نہیں اس کے اندر. اور یہ ایک نہیں پتہ نہیں جیسے کتنے
بل ہیں جو پاس کیے ان لوگوں نے، اور جو اس حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں. اور صرف ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، جتنے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور عیسائیوں کے ایجنٹ ہیں، اور کیا نام ہے IMF کے ورلڈ بینک کے ایجنٹ ہیں. وہاں سے حکم آتا ہے IMF سے کہ یہ کرنا ہے، اچھا صاحب وہ کریں گے. بس یہ اسلام کی یہ تمہارے پاس یہ ایک دو قانون نظر آ رہے اسلام کے، یہ بھی ختم کرو. اب پیچھے پڑے رہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون ہے تو اس کو ختم کیا جائے. اور IMF کہتا ہے پیسے ہم اس شرط پہ دیں گے تم یہ کام کرو، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ختم کرو، یہ فلاں مسئلہ ختم کرو. اور ہمارے حکمراں ہاتھ جوڑ کے وہاں کھڑے رہے. آپ اندازہ کریں ان کے کہنے پر مہنگائی کہاں سے کہاں کر دی ان لوگوں نے. غریب کے لیے ایک روٹی ایک وقت کی کھانی مشکل ہو گئی ہے، لیکن کوئی ہوش نہیں ان کو. اور عالم کیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر؟ بدامنی کا عالم کیا ہے؟ مستونگ کے اندر 50 سے زیادہ 70 کے قریب 60 سے زیادہ 60 اور 70 کے درمیان عاشقان مصطفیٰ نے شہادت کی جام نوش کی. اور کسی بے غیرت حکمراں کو توفیق نہیں کہ وہاں جا کر ان سے تعزیت تو کر، ان کے زخموں پر مرہم تو رکھے. ان وارثوں سے کتنے زخمی تڑپ رہے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی. اور یہاں کسی کے ہاتھ میں بھی اگر زخم ہو جاتا ہے کسی دوسرے تو وہاں جناب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اس کو پوچھنے کے لیے وجہ کیا ہے. میں ابھی یہ کہہ کے آیا ہوں، ابھی APC ہو رہی تھی لاہور کے اندر، ہمارے سارے اہل سنت کے تمام اکابرین جمع تھے اور تمام تنظیمیں جمع تھیں. کہ لگے صاحب وجہ کیا اہل سنت والجماعت کا خون اتنا سستا ہو گیا، 50 لوگ 60 لوگ مر جاتے ہیں، کو پوچھنے والا ہی نہیں. یہی دن تھا، یہی 12 ربیع الاول تھی، نیشنل پارک کراچی کے اندر آج سے چند سال پہلے دہشت گردی ہوئی تھی اور 60 سے زیادہ علماء شہید ہوئے تھے. اس وقت بھی میں نے اسمبلی کے اندر، اس زمانے میں اسمبلی کے ممبر پر میں نے اسمبلی کے اندر کہا تھا اسپیکر صاحب کو، اسپیکر صاحب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو قاتلوں کا پتہ بتائے گا ہم اس کو 1 کروڑ روپے دیں گے. میں نے کہا میں اسمبلی کے اس فلور پہ کھڑے ہو کے قاتل کا پتہ بتاتا ہوں کہ ان کے قاتل جو ہیں وہ کراچی کے اندر گورنر ہاؤس میں چھپے ہوئے ہیں، آپ پکڑ لیں ان کو. جب NGM کے گنڈے ہیں وہ سارے کے سارے، متحدہ قومی مومنٹ جنہوں نے نام رکھا تھا، لیکن کسی نے پکڑا ان کو. آپ اندازہ کریں 350 لوگ جنہوں نے فیکٹری کے اندر جلا دیے، زندہ جلا دیے، اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. اس ملک کے اندر ایسی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ظالم مسلط ہے اس ملک کے اوپر. ایک آدمی مر جائے، ایک آدمی کا قتل، قرآن میں اللہ فرماتا ہے پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. معمولی نہیں ہے کسی انسان کا قتل کرنا اور کسی آدمی کو قتل کرنا. اور یہاں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، مار نہیں رہے، قتل نہیں کر رہے، بلکہ جلا رہے ہیں زندہ. 250 300 آدمی کو جلا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. آج 60 سے زیادہ ہمارے عاشقان مصطفیٰ نے مستونگ کے اندر شہادت کے جام نوش کی ہیں، لیکن کوئی پوچھنے تک نہیں آیا. پکڑنا تو بہت دور کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اہل سنت متحد نہیں. اہل سنت متحد ہو جائیں، بڑی طاقت اللہ نے عطا کی ہے. ہم کہہ کے تھک گئے کہ سنیوں متحد ہو کے آؤ، پھر دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے قدموں کے اندر ہوں گی، ایسے پری کے اندر بھی تم پہنچو گے انشاءاللہ نظام مصطفیٰ بھی نافذ ہو کر رہے ہیں. لیکن عالم یہ ہے، اب تو آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے اخبار کے اندر یہ خبر ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے مستونگ کے اندر، جس میں اتنے جام شہادت نوش کی ہے عاشقان مصطفیٰ نے، افغانستان کی حکومت نے الزام لگایا ہے کہ یہ حکومت نے اپنے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے داعش سے حملہ کروایا. یہ آج کے اخبار میں موجود ہے، اور اتنی بڑی حکومت الزام لگا رہی ہے. اب کیا بنتا ہے فرض حکومت کا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا الزام لگائی ہے حکومت. بلایا جائے افغانستان کے سفیر کو، پوچھا جائے کیسے تم نے الزام لگایا ہے، اور اگر واقعی اس قسم کی بات ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، اس کی تردید کی جائے، بیان کیا جائے. لیکن تحقیق تو کریں آپ، پکڑے تو صحیح، پہلے قاتلوں کو تو پکڑیں، بتائیں کہ یہ قاتل ہے، تم غلط الزام لگا رہے ہو ہمارے اوپر. یہاں اگر جنا ہاؤس پر، کور کمانڈر ہاؤس پر اگر حملہ ہو جاتا ہے، کسی ایک آدمی کے خراج میں نہیں آتی، 24 گھنٹے کے اندر 10 سارے پکڑے جاتے ہیں. تو اس طرح سے نکال لیتے ہیں کہ کس نے وہاں جناب اشارہ کیا تھا اور وہاں کس نے حملہ کیا تھا. اور یہاں 60 سے زیادہ
مسلمان نہیں ہیں، عاشقان مصطفیٰ شہید ہوئے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے والا نہیں ہے۔ عزیزان من، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم متحد نہیں ہو رہے ہیں۔ متحد ہوں تو پھر جواب دیں گے، پھر مقام بتائیں گے کہ سنی کیا ہوتا ہے اور سنیت کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ اور اگر ہم متحد ہو جائیں تو انشاءاللہ اپنے حقوق میں منوائیں گے۔ پاکستان میں اسلام کا نظام بھی آیا، یا جتنے گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اسمبلی کے اندر، شرابی اور زانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر، اسلام کے خلاف احکامات وہاں نافذ کر رہے ہیں بیٹھ کے، ان کا مقابلہ اسمبلی کے اندر ہوگا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے قائد حضرت علامہ شاہ محمود درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے 70 کی اسمبلی کے اندر۔ اس سے پہلے بڑے بڑے اولیاء نے مقابلہ کیا ان قادیانیوں کا، ممبروں پہ بھی مقابلہ کیا، خانقاہوں سے مقابلہ کیا، مناظرے بھی ہوئے، حضرت پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مباحثہ بھی کیا، سب کچھ ہوا، لیکن ان کی تابوت میں قادیانیوں کے اگر آخری کیل ٹھوکی ہے تو میرے آپ قائد علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھوکی۔ اور وہ کب ٹھوکی؟ جب اسمبلی کے اندر پہنچے۔ اسمبلی میں جب تک نہیں پہنچیں گے ہم لوگ، اور اسمبلی میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت متحد ہو جائیں۔ اگر آپ الگ الگ لڑتے رہے تو میں کہتا ہوں کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے آپ اسمبلی کے اندر، اور اسمبلی میں نہیں پہنچ سکیں گے تو یاد رکھیے نقصان ہوگا، اہل سنت کا بھی نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہوگا، اسلام کا نقصان ہوگا۔ پاکستان کے اندر اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے دہشت گرد اور یہ سیکولر عناصر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ میرے قائد حضرت علامہ شاہ محمود درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہ بھی سیاست حکمت عملی اختیار کی تھی، اگر سیٹیں حاصل کرنا ہے تو پھر کیا نام ہے سب کو ملا لو، دیگر مسالک کے لوگوں کو ملاؤ اور مل کر اسمبلی میں پہنچو۔ 70 کے سن 2002 کی اسمبلی کے اندر 70 کے قریب اسمبلی کے اندر لوگ انہوں نے پہنچائے تھے جو مذہبی ذہن رکھنے والے تھے۔ چلو اگر دیگر مسالک سے آپ کو چڑ ہے، اگر عام نکلے تو کم سے کم اہل سنت تو ایک ہو جائیں، مسلک کے لوگ تو ایک ہو جائیں، سنی تو کم سے کم ایک ہو جائیں۔ کوشش کر کر کے میں تو تھک گیا ہوں، بس اب تو اللہ کی بارگاہ میں دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و عقل سلیم عطا فرمائے کہ سب متحد ہو جائیں۔ انشاءاللہ دوسرے دن نظام مصطفیٰ کا سورۃ طول ہوگا، کھڑے ہو جائیے، پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد طلع البدر علینا واختفت منہ البدور مثل حسنک ما رأینا قد یا وجہ سروری یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بروں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اے رب کائنات ہماری اس محفل کو قبول فرما لے،
تیرے پیارے محبوب کا میلاد بھی منایا ہے اور تیرے پیارے اولیاء کا ذکر بھی کیا ہے۔ اے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما لے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا حافظ اکرم صاحب کے درجے بلند سے بلند تر فرما، اعلیٰ علین ان کو عظیم مرتبہ عطا فرما۔ انہوں نے ساری ماشاءاللہ 5 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا ہے، بچوں نے قرآن پاک کئی ختم کیے ہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر۔ اے اللہ جو کچھ یہاں قرآن پاک پڑھا گیا ہے، درود شریف پڑھا گیا ہے، لنگر ہے، اے اللہ ان سب کام و کلام کا ثواب اپنی شان کے لحاظ سے عطا فرما۔ وہ ثواب حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، حضور کے صدقے میں حضور کے تمام اہل بیت کو، تمام صحابہ، تمام انبیاء، تمام اولیاء کو عطا فرما۔ ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما، ہمارے مرشد گرامی حضرت شاہ مفتی محمد محمود البری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما، اور ان کے شہید مرید حافظ محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ثواب عطا فرما۔ ان کے والدین، عزیز، اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کے ثواب عطا فرما، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے میلاد کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پاکستان پر طرح طرح کی مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے، پاکستان میں اسلام کا بول بالا کر دے، اسلام سے محبت رکھنے والے حکمران عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا بول بالا کر دے۔ ہم جمعیت علماء پاکستان والے جو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی نفاذ کی برس جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے بڑے بڑے اولیاء کرام نے جد و جہد کیے، حضرت خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، حضرت مجاہد ملت عبدالستار خان میادی جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء کامل نے اس پلیٹ فارم سے جو جد و جہد کیا، اللہ ان کی جد و جہد کا صدقہ پاکستان میں اسلام کا بول بالا کر دے۔ ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں ہمیں کامیابیاں عطا فرما اور غیب سے ہماری مدد فرما دے۔ اے رب کائنات اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے کے اندر اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اس میلاد مصطفیٰ کے صدقے کے اندر بیماروں کو شفا عطا فرما، تندرستی صحت عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں اس کو مشکلوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ حافظ اکرم صاحب کی جو علمی یادگار ہے، اے اللہ اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے رزق میں، ان کے مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ حافظ زبیر صاحب کی علم میں، عمر میں، عمل میں اضافہ فرما۔ جو کو خدمت کر رہے ہیں قرآن کی، دین کی، مسلک کی، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما اور ان کو مزید ہمتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔